کا ہے میں اب آگے سے کوشش یہی کروں گا کہ میں ایسے سوالوں کو نہ جواب دوں، صرف اس کا کمنٹ میں ہی لکھ کے بھیج دیا کریں گے جی آپ کا جواب دے دیا ہوا ہے، آپ ذرا ڈھونڈ لیں، کیونکہ ایک ہی بات بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک خاتون ہیں، بینک میں کام کرتی ہیں، کافی عرصے سے ہیں، 2 بچے ہیں، بہت محنتی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں میاں بڑے اچھے ہیں، میں جاب چھوڑنے کا سوچتی ہوں، میں بالکل مانتی ہوں جاب نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر میں جاب چھوڑتی ہوں تو گھر کا خرچہ نہیں چلتا، خرچے نہیں پورے ہوں گے، میں فضول خرچ نہیں ہوں۔ انڈرسٹینڈ کر لیا میں نے آپ کی بات، مجھے نہیں پتا آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، کتنا ٹھیک ہے، پورا ٹھیک ہے، کیا حالات ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، جو آپ نے کہا میں نے سن لیا، میں نے اس کو مان لیا۔ کوسچن پھر وہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے یا یہ پتا تھا کہ دنیا کیسی ہوگی؟ اگر اللہ نے باؤنڈری دی ہے تو وہ باؤنڈری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے دی ہے، ساری دنیا کی خواتین کے لیے باؤنڈری دی ہے، اور اگر باؤنڈری خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو وہ حالات وقتی طور پہ آتے ہیں۔ جیسے حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ نے مجبوری میں اپنے خاوند کا بزنس چلانے کے لیے کا کام شروع کیا، لیکن اس کام کو ناپسند کیا، لیکن آپ نے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اس پہ بھیجا ٹریڈنگ کے لیے، تو آپ کو پروفٹ ہوا، اور ساتھ ہی آپ نے رشتہ ان کو دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو ساری زندگی کام کرنے کی خواہش نہیں کی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی مشکل میں آ جائے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ وہ مشکل ساری زندگی چلتی رہے، کیونکہ پھر یہ اللہ کے قانون کی وائلیشن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ نے باؤنڈری دی ہوئی ہے اور اللہ کہے کہ کچھ لوگوں کو ایسے ہیں جو ساری زندگی بیچارے اس باؤنڈری کے باہر ہی رہیں گے، اندر نہیں آ پائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو تھوڑا سا اسٹڈی کیجئے اپنے حالات کو کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے کہیں آپ ایسے خرچے تو نہیں کر رہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جہاں جیسے آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جی ہر ایک کے بچے وہاں پہ پڑھنے چاہیے، گھر کا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے، اور جو آپ کہہ رہی ہیں یہ سب سے بڑا اس کا نقصان ہے۔ اور یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ آپ کے میاں کا رزق نہیں بڑھتا، میں سینکڑوں خواتین کو جانتا ہوں جو یہی کہتی ہیں کہ ان کے میاں کا رزق نہیں بڑھتا، اور میں ان سے کہتا ہوں ان کے میاں کا رزق کیسے بڑھے گا؟ جس گھر کا خرچہ بیوی کے ہاتھ پہ چل رہا ہے اس کا رزق نہیں بڑھے گا، اور وہ ساری زندگی ایسے ہی چلے گا۔ تو آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پہ اگر اللہ کا نظام ہے ٹھیک ہے تو تکلیف اٹھا لیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک ہے 1 سال کی سیونگ کر لیں، یہ کر سکتی ہیں، اس کے بعد کہیں جی عرفانی طریق کو میں نے جاب چھوڑ دینی ہے، یا میں نے گھر میں بیٹھ کے یہ کام شروع کر دینا ہے۔ اور میاں کو اپریشیٹ کریں، میاں کو انکریج کریں، میاں کو موٹیویٹ کریں، میاں کو پش کریں۔ یہ تو نہیں آپ کی اولاد کی ذمہ داری آپ پہ تو اللہ نے نہیں ڈالی، وہ تو آپ کے میاں پہ ڈالی۔ تو آپ کے میاں بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے جی اچھے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں بالکل اچھے ہوں گے، لیکن جو اللہ کا دین ہے، جو اللہ کی باؤنڈریز ہے، اس کے اندر آنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے اندر ہی کہیں نہ کہیں آپ کے جواب موجود ہیں، آپ کے سلوشنز موجود ہیں، یہ آپ جان سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں کئی پروگرامز ڈفرینٹ سوالوں کے تھرو میں جواب دے چکا ہوں، اور آپ اس کو پلیز دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم سوال پوچھتے ہیں اور پوچھ ہی رہتے ہیں بار بار پہ، یا تو ہم جواب سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، صرف اپنا جواب یا پھر ہم سوال پوچھ ہی جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید ہماری مرضی کا جواب مل جائے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو خدایا اس کو اللہ کے نظام کو مکمل سمجھیے، مکمل دنیا کا ضابطہ حیات ہے۔ اپنے آپ کو ایکسیپشن وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ برے حالات آ جائیں، لیکن یہ برے حالات ساری زندگی نہیں رہا کرتے، وہ ہماری اپنی ہی بعض دفعہ کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ ہمت کریں، اور اس کو اپنی آپ کو اس باؤنڈری سے اندر لانے کی کوشش کیجیے۔ اور جب آپ اللہ کے آگے سبمیشن کرتی ہیں کہ اللہ میں نے آپ کے کہنے پہ اس باؤنڈری کے اندر آ گئی، آپ نے کہا تھا، اور آپ وہ کرنے کو تیار ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی رحم کرے گا، برکت کرے گا، اور آپ کے لیے یا آپ کے تھرو گھر میں بیٹھ کے یا آپ کے میاں کے تھرو رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔